وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 11 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اہل ایمان کی کچھ صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلے رکوع میں ہم نے ایمانیات کا ذکر پڑھا تھا۔ جب یہ ایمان دل میں پیدا ہو جائے تو کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں ایک بندے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، اس سے معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، اسی میں خیر ہوگی۔ اور اس رویے کے ساتھ جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے ان آزمائشوں کو، آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ جب کلی اختیار اللہ کا ہے تو مومن سمجھتا ہے کہ میں اسی پر راضی رہوں تو بہتر ہے، اور اللہ پھر اجر و ثواب بھی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان کا پہلا اظہار یہ ہے کہ بندے میں تسلیم و رضا کی کیفیت، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اب یہ ایمان کا دوسرا نتیجہ ہے کہ بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو جائیں۔ جو بھی اللہ کا حکم ہو اس کے آگے جھک جائے بندہ، اور ہاں اللہ کی اطاعت اس طریقے پر ہوگی جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اگر تم پھر گئے، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے تم نے منہ پھیر لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو پیغام کا پہنچا دینا، تم یہ سوچو کہ تم کل کیا جواب دو گے اللہ کے حضور میں۔ تیسری بات آ رہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ یہ ایمان کا تیسرا نتیجہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ تمام اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا کے اسباب کو استعمال کرتا ہے دنیا کے معاملات میں، یہاں کی ضروریات کے لیے، لیکن اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ چوتھی بات آ رہی ہے اہل ایمان کے حوالے سے کہ گھر کا نقشہ کیا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنے رہو۔ اب یہ آیت مبارکہ ذرا ہلا دیتی ہے انسان کو کہ بیویاں دشمن ہو سکتی ہیں، اولاد دشمن ہو سکتی ہے۔ اس معنی میں ہو سکتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا بنانے کی فکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں، کہیں ان کی جائز ناجائز ہر قسم کی ضروریات کی تکمیل کے اندر پڑھ کر آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کر دینا۔ تو چوکنے رہو ان کی جانب سے کہ ان کی محبت تمہیں کہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ یہ ہے نقشہ ایک بندہ مومن کے گھر کا کہ وہ چوکنا رہتا ہے گھر میں۔ لیکن اب اللہ کے کلام کی خوبصورتی دیکھیے،
یہ لفظ بڑا بھاری آ گیا کہ بعض دشمن ہیں تمہارے، اللہ نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے، اور 3 الفاظ اللہ تعالیٰ نے معافی کے رویے کے لیے استعمال فرمائے۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو، جانے دو، دیکھی اندیکھی کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے بیلنس ویو قرآن کا۔ اپنی ذات کے لیے عظیمت ہوگی، کوئی نافرمانی نہیں ہوگی اللہ کی، لیکن دوسروں کے لیے رخصت کا پہلو ہے، جب تک کہ ان کی تربیت کرنا مقصود ہے، نرمی کا مزاج ہو، سختی بھی کی جائے لیکن نرمی کا مزاج، کبھی دیکھا چھوڑ دیا، جانے دیا، اور کبھی ہاں کہ ذرا نوٹس بھی لیا، کیونکہ ان کے حوالے سے ذمہ داری ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کی روشنی میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بشارت کا پہلو بھی رہے، نرمی کا معاملہ بھی ہو، اور سختی بھی کی جائے، اس کے امتزاج کے ساتھ گھر والوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو اگر تم معاف کر دو اور چشم پوشی کرو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ انسان گھر میں تھانے دار نہ بن جائے کہ ڈنڈے کے زور پر ہر بات منوانے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو، معافی تلافی کا رویہ بھی ہو، اور چوکنا بھی رہے کہ میں کہیں غلط راستے پر نہ چلے جاؤں ان کی محبت کی وجہ سے۔ 5ویں ایک اور بات بیان ہو رہی ہے کہ مال اور اولاد کے حوالے سے مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ پرکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے تقاضوں کو اور ایمان کے تقاضوں کو فراموش تو نہیں کر دیتے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مومن کو معلوم ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی یہ لائبلٹی ہے، یہ ایسٹ نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے، اس مال کے متعلق بھی جواب دینا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں 5 سوالات کا ذکر ہے قیامت کے حوالے سے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس اولاد کے حوالے سے بھی جواب دینا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس کی نگرانی میں جو لوگ بھی ہوں گے ان کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ ہاں، مال جائز طریقے پہ کماؤ، ثواب کا باعث ہے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بندوں کے حقوق پر خرچ کرو، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہی مال صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، یہ اولاد اگر دین کے اعتبار سے اس کی تربیت کرو صدقہ جاریہ بن جائے گی تمہارے لیے۔ تو نقطہ نظر کی بات ہے، تو مومن اس دنیا کو لائبلٹی سمجھتا ہے، اس زندگی کو لائبلٹی سمجھتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی مال اور اولاد کو استعمال کرتا ہے اور ان سے تعلق استوار کرتا ہے۔ یہ 5 باتیں بیان ہوئیں، اللہ کے سامنے جھک جانے کے روش، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے روش، اللہ ہی پر توکل، گھر میں رہتے ہوئے چوکنے رہنا کہ گھر والوں کی محبت میں ڈوب کر نافرمانی نہ کرنے لگو، اور مال اور اولاد کو آزمائش سمجھو، اس کے ذریعے سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے ہمارا۔ یہ 5 ثمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑے پرزور انداز میں ایمان قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، اس کی نافرمانی سے بچو۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے۔ اب یہ بہت بھاری مطالبہ تھا، صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے تھے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو جتنی تمہاری استطاعت ہے، وہ آئیڈیل ہے، حق تقاتی، جتنا کہ حق ہے اتنا ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور یہ پریکٹیکل ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو کرو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح دنیا کے بہت سے معاملات میں ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہماری صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور ہم دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اس سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے کہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں۔ جب بندہ نیکی کی طرف آئے گا، تقوی کی طرف آئے گا، محنت کرے گا، تو اللہ اور اس کو استطاعت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ عام آدمی کبھی کبھار کوشش کرتا ہے کہ وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ میں 5 نمازوں سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ اور نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے دنیا میں ہم خوب سے خوب تر کی تلاش،
ایک بچہ جو پرائمری ایجوکیشن میں اس کو معلوم نہیں وہ کہاں تک جائے گا، لیکن وہ محنت کرتا ہے، میٹریکولیشن بھی کر لیتا ہے، اس کے بعد انٹر کامرس بھی کرتا ہے، انٹر سائنس بھی کرتا ہے، پھر وہ پی ایچ ڈی لیول تک بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک بچہ تھا اس کو خود نہیں معلوم تھا، وہ خود بھی محنت کر رہا تھا، آگے بڑھ گیا وہ، اس کے ماں باپ کو بھی اس کا پوٹینشیل پتہ نہیں تھا، محنت کر رہے تھے، وہ بچہ آگے بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ ہمیں دین کے معاملے میں محنت کرنی چاہیے تو یہ استطاعت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ ہمارا دین زندگی کے تمام امور میں ڈسپلن سکھاتا ہے، جہاں جہاں ذمہ دار افراد ہوں ان کی بات مانی جائے گی شریعت کے معاملات کے اندر رہتے ہوئے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اس پوری امت کا ایک خلیفہ ہو اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہو پوری امت کی، اور امت اس کے احکامات کو مانے، سنے اور اطاعت کرے۔ یہ آئیڈیل ترین شے ہے، اور اگر ایسا نہیں تو خلافت کا نظام قائم کرنا امت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اور اس کے لیے قرآن، سنت، احادیث، خلفائے راشدین کے عمل اور پوری امت کے عمل سے جو طریقہ ملتا ہے وہ بیعت سمع و طاعت کا ہے۔ کوئی امیر ہو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس کی بات سنی اور مانی جائے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جامع ترمذی کی حدیث میں، انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ کتنی تاکید ہے، بالجماعت، جماعت اختیار کرو، اکیلے اکیلے زندگی بسر نہ کرو، والسمع، اور سنو، والطاعت، اور اطاعت کرو۔ کوئی امیر ہوگا اس کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ تو جماعتی زندگی پسندیدہ ہے ہمارے دین میں۔ اگر اجتماعیت میں ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس حکم پر جیسا کہ عمل ہونا چاہیے ویسا عمل نہیں ہو سکے گا۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ خرچ سے مراد صرف مال کا خرچ نہیں، ہم پڑھ چکے سورۃ الحدید آیت نمبر 7 میں، جس شے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا اس شے کو لگاؤ، کھپاؤ اللہ کی اطاعت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے وقت ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے اولاد ہو، ان سب کو لگاؤ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کے لیے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ شح کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے، اس میں تمام باطنی برائیاں، کینہ، بغض، حسد، کسی دوسرے کے متعلق کوئی جلن دل میں رکھنا، اسی طرح بخل، یہ تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شح سے بچو، اسی نے پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا، ایک دوسرے کے خون بہانے پر اور ایک دوسرے کی حرمتیں پامال کرنے پر اسی شح کی بیماری نے لوگوں کو آمادہ کیا، اس سے بچو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، شح کی بیماری سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کا تقوی میں اختیار کریں، جو اجتماعیت میں جڑ کر سنیں اور اطاعت کریں، اور جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور جو شح کی بیماری سے بچنے والے ہوں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے یعنی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرو گے، یضاعف لکم، تو اللہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ وعدہ اللہ کا۔ اب ہم سوچیں کہ ہمیں اس پر کتنا یقین ہے، اور دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس پہ کتنا یقین ہے، کاروبار کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے دنیا میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے کہ جس کا جو ریٹرن ہے وہ گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ بڑھا دے گا اللہ تمہارے لیے اسے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی روزانہ۔ ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، وعدہ اللہ کا دنیا میں بھی ملے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ بخل کرنے والے کو، کنجوسی کرنے والے کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ روزانہ یہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بہت قدردانی فرمانے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے۔ تھوڑا عمل بھی کرتے ہو تو اللہ قبول فرماتا ہے، قدردانی فرماتا ہے۔ بے عملی کرتے ہو فوراً نہیں پکڑتا، تحمل والا ہے، معاف کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ،
غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ یہ بات بھی قرآن میں بار بار آئی ہے کہ اللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ غیب ہمارے اعتبار سے غیب ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں۔ اللہ کے اعتبار سے ہر شے اس کے ظاہر ہی ظاہر میں ہے، غیب دراصل ہمارے اعتبار سے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ غیب و ظاہر کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن